بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دو قیاس میں اگر تعارض واقع ہو جائے تو پھر اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ فَلَمْ يَسْقُطَا بِالتَّعَارُضِ لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقِيَاسِ دَلِيلٌ يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا الْعَمَلُ بِالْحَالِ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِندَنَا وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي صُوَرِ الْحِمَارِ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِدُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ يَتَحَرَّى قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ الَّذِي اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ بِنُورِ الْفِرَاسَةِ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَعِندَ الشَّافِعِيِّ لَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَلْبِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ أَئِمَّتِنَا ما تروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل بالأخير فقط فلهذا دار الفتوى بينهما هكذا قيل۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال جب تعارض واقع ہو جائے دو قیاسوں کے درمیان تو وہ دونوں قیاس تعارض سے ساقط نہیں ہوں گے کہ حال کے اوپر عمل کرنا واجب ہو، اس لیے کہ قیاس کے بعد کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی طرف جایا جائے سوائے حال پر عمل کرنے کے، اور وہ حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ حال کی طرف اس لیے جایا گیا ہے سور حمار میں ضرورت کی وجہ سے، بلکہ مجتہد عمل کرے گا دونوں قیاسوں میں سے جس پر وہ چاہے گا اپنی دلی شہادت، دلی گواہی کے ساتھ، یعنی وہ اپنے دل میں سوچ و بچار کرے گا دو قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کی طرف جس کی طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے اس فراست کے نور کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو عطا کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دلی گواہی یہ شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے ہر مسئلہ میں دو یا دو سے زیادہ اقوال ہیں ایک ہی زمانے میں، بخلاف ہمارے ائمہ سے ایک مسئلہ میں دو روایتیں مروی نہیں ہیں مگر زمانے کے اعتبار سے، لیکن ان کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی تاکہ آخری قول کے اوپر عمل کیا جائے صرف، اسی وجہ سے فتویٰ دائر ہوتا ہے دونوں قولوں کے درمیان، اسی طریقے سے کہا گیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم تعارض کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کتاب اللہ میں تعارض ہو تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، سنت کے اندر تعارض ہو تو اس میں کیسے حل کرنا ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر دو روایتوں کے اندر تعارض ہو جائے تو پھر آپ اقوال صحابہ یا قیاس کے ذریعے سے آپ اس تعارض کو دور کریں گے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ اقوال صحابہ میں بھی تعارض ہے، قیاس میں بھی تعارض ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تقریر اصول واجب ہوگی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بالفرض ایسا مسئلہ آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس مثال کے طور پہ کوئی حدیث کی روایت موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمارے پاس اقوال صحابہ میں سے کوئی قول موجود نہیں ہے، صرف اور صرف قیاس ہے ہمارے پاس، اور قیاس بھی ایسا ہے جن کے درمیان تعارض واقع ہو چکا ہے، تو کیا آیا یہاں پر بھی تقریر اصول واجب ہوگی یا پھر تقریر اصول واجب نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ قیاس، اگر دو قیاس ہیں جن کے اندر تعارض ہو جائے تو اس تعارض کی وجہ سے وہ دو قیاس ساقط نہیں ہوں گے کہ آپ یہ کہیں کہ تقریر اصول واجب ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دیا۔ یہاں پر ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں جو تقریر اصول ہے یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ سورہ حمار میں جو ہم تقریر اصول کی طرف گئے تھے وہ ایک ضرورت کی وجہ سے گئے تھے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دو قیاسوں میں تعارض ہو جائے تو آپ تقریر اصول کی طرف جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں کیا یہ جائے گا کہ مجتہد دونوں قیاسوں میں غور کرے گا اور اس کے اندر اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو دوڑائے گا، دل سے وہ توجہ کرے گا اس کی طرف، دو قیاسوں میں سے جس قیاس کی طرف اس کا دل گواہی دے کہ یہ درست ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دلی گواہی ہے یہ ضروری نہیں ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی مسئلے کے اندر دو یا دو سے زیادہ اقوال بھی ملتے ہیں، جبکہ حنفیہ سے ایک مسئلہ میں بیک وقت دو قول نہیں ملتے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی کہیں آپ کو دو قول نظر آئیں گے بھی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دو قول زمانے اور تاریخ کے اعتبار سے تھے کہ امام نے پہلے غور و فکر کیا، سوچ و بچار اور اجتہاد کیا تو اس نے اس کے مطابق ایک قول ذکر کر دیا، بعد میں اس کا اجتہاد تبدیل ہو گیا تو اس نے دوسرا قول ذکر کر دیا، لیکن ہمیں تاریخ پتہ نہ چل سکی کہ پہلا قول کب تھا، دوسرا قول کب تھا، اسی وجہ سے ہم نے دونوں قول ذکر کر دیے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں دو قول ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ قول ایک ہی ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، بہرحال اس میں کوئی بات رہتی ہوگی تو ہم یہاں پہ حل کر لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جب تعارض پیش آ جائے دو قیاسوں کے درمیان تو پھر تعارض کی وجہ سے وہ دونوں قیاس ساقط نہیں ہوں گے۔ جیسے تھا نا کہ قرآن مجید کی دو آیتوں میں تعارض آ گیا تھا تو ہم نے دونوں آیتوں پر عمل کرنا ساقط کر دیا تھا، ہم سنت کی طرف چلے گئے تھے، اور اسی طریقے سے اگر سنت یعنی حدیث کی دو روایتوں میں تعارض آ گیا تھا تو ہم نے دونوں پر عمل ساقط کر کے ہم اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف چلے گئے تھے۔ قیاس میں آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ قیاس کے بعد آگے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ قیاس پر آپ عمل کرنے کو ساقط کر کے آپ اس کے بعد آگے کسی شرعی دلیل کی طرف چلے جائیں، ایسی چونکہ دلیل پائی نہیں جاتی ہے، اب مجبوری ہے انہی دو قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کو دلیل شرعی کے طور پہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دو قیاسوں میں تعارض پیش آ جائے تو تعارض کی وجہ سے دونوں قیاسوں پر عمل کرنا ساقط نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ حال کے اوپر عمل کرنا واجب ہو۔ یہ حال وہی ہے تقریر اصول، یعنی ہر چیز کو دلیل سے پہلے جو چیز جس طرح تھی دلیل کے بعد بھی اس کو اسی طریقے پر باقی رکھنا۔ ساری تفصیل تقریر اصول کے بارے میں نے گزشتہ دو سبقوں میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ دیکھیں قیاس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے یسار الیہ کہ آپ اس دلیل کی طرف جائیں
قیاس کے اوپر آپ کہہ دیں کہ قیاس میں تعارض ہے، قیاس پر عمل کرنا ساقط ہو گیا، ہم آگے کسی دلیل کے طرف جائیں تو آگے کوئی دلیل نہیں ہے، آ جا کے صرف عمل بالحال باقی بچتا ہے، یعنی تقریر اصول باقی بچتی ہے، وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِندَنَا، اور تقریر اصول ہمارے نزدیک کو حجت نہیں ہے۔ اچھا اگر حجت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حجت نہیں ہے تو پھر آپ سورہ حمار میں آپ تقریر اصول کی طرف آپ کیوں گئے تھے، اس میں آپ نے اس کو کیوں حجت بنایا تھا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ سورہ حمار میں جو ہم تقریر اصول کی طرف گئے تھے وہ تو ایک ضرورت کی وجہ سے گئے تھے، یہاں پر کوئی ضرورت نہیں پائی جا رہی، لہذا یہاں پر تقریر اصول واجب نہیں ہوگی، بلکہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جو مجتہد ہے وہ دونوں قیاسوں میں سے جس پر چاہے گا عمل کر لے گا بشہادت قلبی، اپنی دلی گواہی کے ساتھ، اس میں غور کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، فکر کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بات ڈال دیں گے کہ ان دو قیاسوں میں سے یہ والا جو قیاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے، تو جو مجتہد ہے وہ اسی کے مطابق پھر فتویٰ دے گا۔ یعنی یتحرک قلبہ، یعنی اس کا جو دل ہے وہ اپنے دل سے سوچ و بچار کرے گا الی احد القیاسین الذی، دونوں قیاسوں میں سے ایک قیاس کی طرف جس پر اس کا دل مطمئن ہو، اس فراست عقل مندی کے نور کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو عطا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست عقل مندی اور دنائی سے ذرا ڈر کے رہو، بچ کے رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب انسان نیکی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شے کی حقیقت اور اس کی جو حقیقت ہے اس تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے مجتہد بہت بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کمال درجے کا تقوی عطا کیا ہوتا ہے، تو اللہ کی جانب سے اس کو فراست کا بہت بڑا نور عطا کیا جاتا ہے، تو اس فراست کے نور سے دلی گواہی سے وہ دونوں قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کو اختیار کرے گا۔ یہ تو ہے حنفیہ کے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دلی گواہی یہ شرط نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا دلی رجحان دو قیاسوں میں سے کسی ایک قیاس کی طرف ہو تو اس کو اختیار کرے، بلکہ دو قیاس ہیں، ان دو قیاسوں کے مطابق ہی وہ دو فتوے بھی دے سکتا ہے، دو قول بھی ذکر کر سکتا ہے، دو سے زیادہ قول بھی ذکر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک مسئلے میں دو قول بلکہ دو قول سے زیادہ بھی ذکر کیے گئے ہیں ایک ہی زمانے میں، بخلاف ہمارے ائمہ کے، ہمارے ائمہ سے ایک مسئلے میں دو روایتیں مروی نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ چونکہ شہادت قلب یعنی دلی گواہی سے فتویٰ دیا کرتے تھے تو لہذا وہ ایک مسئلے میں ایک قول ہی ذکر کرتے تھے، ایک سے زیادہ وہ قول ذکر نہیں کرتے تھے۔ یہ فرما رہے ہیں البتہ ہاں اگر دو یا دو سے زیادہ قول نظر آتے ہیں تو وہ دو مختلف زمانوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر تو ہمیں تاریخ پتہ چل جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک جو قول تھا وہ ایک زمانے میں ذکر کیا تھا، دوسرا قول اسے 5 سال بعد ذکر کیا تھا، تو ہم دوسرے والے پر عمل کر لیں گے آخری والے کے اوپر، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں چلتا، تو اسی وجہ سے پھر وہ دونوں قول جو ہیں وہ ایسے ہی جو ان کے آگے شاگرد ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پھر جو بعد میں اصحاب ترجیح آتے ہیں وہ پھر ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ معلوم نہیں ہوتی، اگر تو تاریخ معلوم ہو جائے پھر تو آپ آخری قول پر عمل کر لیں گے، فلہذا دار الفتویٰ بینہما، تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فتویٰ ان دونوں قولوں کے درمیان دائر ہوتا ہے، کبھی ایک قول کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے، کبھی دوسرے قول کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل ایک فن ہے جس میں اصحاب ترجیح زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے فتویٰ جو ہے ائمہ کے جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں، جو حنفیہ کے ائمہ ہیں ان کے اقوال میں سے کبھی ایک قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی دوسرے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں۔